نصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. فلینگ فرام فائر، جو دوزخ کی آگ سے کس طرح بچنا ہے تو اس میں بتایا گیا ہے آیت کے بارے میں، ذالک لمن خاف مقامی وخاف وعید، تو جو ڈرتے ہیں، اور یہاں پر پوزیشن بتایا گیا ہے، فیئر بھی بتایا گیا اور تھریٹ بھی بتایا گیا ہے. خوفہ کیا ہے؟ خوف سے ہے کہ اللہ کا خوف بھی ہے، اور ایک معنی میں وعید ڈراوا بھی ہے، وارننگ بھی ہے. اور پھر آگے فرمایا جاتا ہے، یہ ڈفرینٹ آیتیں ہیں اور میں ہمیشہ اس کے ریفرنس یعنی اینڈ آف دا چیپٹر آئی گیو یو کہ کون سی آیتیں ہم ریفر کر رہے ہیں. وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، تو یہ جب ایک دوسرے کے قریب اپروچ کرتے تو وہ انکوائر کر رہے ہیں ایک دوسرے، یتساءلون سوال سے ہے، وہ ایک دوسرے سے دریافت کرنا، ایک دوسرے سے پوچھنا، الف کے وجہ سے کیا ہے، دے آر آسکنگ ایچ ادر، تو اس طرح سے پوچھ رہے ہیں. تو کیا کہا جا رہا؟ قالوا انا كنا قبل فی اہلنا مشفقین، تو وہ کہنے لگے بے شک جو پریویسلی تھے اپنے لوگوں میں تو بہت زیادہ ڈرے ہوئے تھے، فیئرفل تھے. اور کیونکہ ہم نہیں چاہتے تھے کہ ڈسپلیز کرنا اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کو. اور فمن اللہ علینا اور وقانا عذاب السموم. اب اس میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو فیور ہے، اللہ تعالیٰ کس طرح پنشمنٹ سے، اور یہاں پر عذاب السموم کیا ہے، سین میم واو میم، اس کا مطلب یہ ہے کہ اسکروچنگ فائر جب آپ دیکھتے کتنی بری چیز ہے، تو یہاں پر کس طرح اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ یہ ایک فائر سے کیسے اللہ تعالیٰ بچائے. پھر آگے فرمایا جاتا ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ کی جو بڑائی بیان کرنا اور اللہ کا شکر ادا کرنا. وقال الحمد للہ الذی اذهب عنا حزنا، اور یہاں پر کیا ہے، ساری تعریف اللہ کے لیے ہے. اور پھر یہاں پر حزن کیا ہے، گریف بھی کیا ہے، ڈفرینٹ ٹائپ کے گریف رہتے ہیں، حزن سورو گریف کی بات ہو رہی. اِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَکور، اللہ کے دو صفت آئے، غفور بھی ہے اور شکور ہے. تو کیا بتایا جا رہا ہے یہاں پر کہ جب وہ کہیں گے ساری تعریف اللہ کے لیے ہے، اور جو ہم سے وہ غم دور کر دیا، حزن دور کر دیا، گریف دور کر دیا، سورو دور کر دیا، بے شک اللہ سبحان اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا ہے اور بہت زیادہ اپریشیٹو ہے. تو ربنا لا غفور، لا کیا ہے، شولی کے لیے آ رہا کہ اللہ تعالیٰ غفور ہے، فگیو کرنے والا ہے. مغفر کیا ہے، ہیلمٹ کو بولتے ہیں، غفور مطلب ڈھانپ لینا، اور شکور کیا ہے، شکر کی بات ہو رہی. تو یہ دو ایٹریبیوٹس، دو اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، اسماء الصفات. تو یہاں پر دو باتیں جو مینشن کی گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی صفات وی کانٹ کمپیئر ود دا نارمل ہیومن بینگ. وہ اللہ سبحان اللہ تعالیٰ ہے، وہ کریٹر ہے، وہ خالق مالک مدبر ہے. اور یہاں پر جب اللہ کی غفور اور شکور کی بات ہو رہی، پہلے اللہ کی پریز کی بات ہوئی، پھر اس کے بعد بتایا گیا کس طرح اللہ تعالیٰ حزن گریف کو دور کرے. اب دنیا کی حزن کی بات یہاں پر نہیں ہو رہی. کس حزن کی بات ہو رہی، کس تکلیف کی بات ہو رہی؟ بات ہو رہی کہ دوزخ سے بچ جانا اور جنت حاصل کرنا. دس از لائک جب آپ دیکھتے ہوں گے آج کل بہت زیادہ بچے بڑے گیمز کھیلتے، ون لیول آفٹر اندر لیول میں جاتے، تو وہ لیولز کیا ہے، تو ویسے ہی ہمارے دنیا میں بھی لیول ہے. کیا ہے لیول؟ لائک وین اے بیبی از بورن، انفنٹ لے کے پربیٹی تک ایک ایج رینج ہے. پھر اس کے بعد جب بڑے ہو جاتے، پھر اپ ٹو شادی تک ایک رینج رہتا. پھر اس کے بعد شادی کے بعد پھر ایک ازواجی زندگی ہے. پھر اپ ٹو اے سرٹن ایکسٹینٹ ایک مڈل ایج ہے، جو کہ پروفٹس کو 40 ایئرز آف ایج میں جو بولتے ہیں نا نبوت ملی، وہ میچور ایج ہے وہ.
پھر اس کے بعد 60 ایئرس کیا بولتے ہیں؟ اولڈ ایج کو بولتے ہیں. بیکاز دس از مینشن ان دا قرآن. آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ مائی ہوا. میں اپنے دل سے یا اپنے نفس سے نہیں بات کر رہی ہوں، یہ قرآن کی بات ہے. جب قرآن اور حدیث کی بات آتی تو انا اس میں کچھ بھی نہیں رہتا. امپورٹنٹ کیا ہے؟ واٹ اللہ سیز، واٹ پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم. سو ہیئر وی آر ٹاکنگ اباؤٹ how one can be saved from the hellfire, how one can achieve the Jannah. So we were talking how the different stages of life, right? تو پھر جب اولڈ ایج آ جاتی، پھر اس کے بعد اس کے اپنے ایک چیلنجز رہتے، تو وی آر ٹرائنگ ٹو اسٹرائیو ہارڈ. نیور تھنک کہ اچھا میں ایک سرٹن ایج کے بعد تسبیحات کرتے رہوں گی، عبادت میں اللہ all have that longer life, healthy life، اور اللہ کرے کہ سب کو وہ موقع مل جائے. لیکن کتنے بار ایسا ہوتا جو ہم سوچتے ہیں وہ نہیں ہوتا ہے، رائٹ؟ واٹ اللہ wills and what اللہ plans. دعا کرنا چاہیے کہ اچھی صحت، لمبی عمر اور عبادت کے ساتھ ہمارا خاتمہ بالخیر ہو. لیکن grab the opportunity right now. لیکن یہ نہیں ہے کہ صرف تسبیحات کر رہے ہیں اور بندوں کے حق نہیں دے رہے. اللہ کے حق کے ساتھ بندوں کے بھی حق دینا ہے، کیونکہ یہاں بات ہو رہی گریف اور سورو کی. وہ گریف اور سورو دوزخ سے بچنے کا تو ضرور ہے نا، لیکن یہ ساتھ میں یہ بھی بچنے کا ہے کہ فیملی کو بچانا ہے، اپنے آل اولاد کو بچانا ہے اور ان کا حق ادا کرنا ہے. ان کے حق ادا کرنے میں سب سے امپورٹنٹ حق کیا ہے؟ ان کے جو بچوں کے حق ہے، بچوں کے بچوں کے حق ہے، اسپاؤس کا حق ہے. ڈزنٹ میٹر واٹ ایج دے آر. دین ایسا نہیں ہے کہ صرف عبادت کرو، جانماز پہ بیٹھ جاؤ، ساری دنیا سے کٹ آف ہو جاؤ، ایسا نہیں ہے. ہسبینڈ کا حق، اسپاؤس مطلب ہسبینڈ اینڈ وائف، وائس ورسا آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ. آئی ایم ناٹ گونا بی بائس بیکاز آئی ایم اے وومن. آئی ایم گونا بی بائس کہ نہیں صرف وی ہیو ٹو گیو دا ہسبینڈ کا حق. ہسبینڈ اینڈ وائف، وائس ورسا وی آر ٹاکنگ اباؤٹ، اینڈ آلسو دا فیملی. بیکاز یہ دو چیزیں ہم کریں گے تبھی وی ول گو ٹو جنہ. سو دیس آر دا ڈفرنٹ اسٹیجز آف لائف، دین اونلی وی کین اسٹرائیو فار دا جنہ. اینڈ ہیئر وی آر سیئنگ، وی آر پریزنگ اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ، اور اللہ سے دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارا حزن دور کر دیے، ہمارا گریف دور کر دیے، سورو دور کر دیے. اور اللہ تعالیٰ ہی ہے معاف کرنے والا اور فرگیونگ بھی ہے اور اپریشیٹو بھی ہے. اور جس کے اندر نا یہ ڈر نہیں رہتا، خوف نہیں رہتا. کس چیز کا خوف اور ڈر ہونا چاہیے؟ دوزخ کا، کہ خدا نخواستہ اب گرمیاں جب رہتے اے سی آن کر لیتے، گاڑی میں ہو، گھر میں ہو، ایوری ویئر. کیا ہم سوچتے ہیں کہ کس طرح دوزخ کی آگ کتنی زیادہ ہیٹ اپ ہوں گی؟ تو وہ ڈر ہونا چاہیے. قالوا انا كنا قبل في اهلنا مشفقين، جو اس آیت میں بتایا گیا کہ وہ کہتے ہیں بے شک جو پریویسلی ہم اپنے فیملیز میں تھے، اپنے آل و اولاد کے ساتھ تھے، تو فیئرفل تھے اور اللہ کے اس سے ہم کو ڈر تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے کہ ہر شخص دوزخ سے پناہ مانگے، کیونکہ دیٹس دا بیڈ تھنگ. اور حکم دیتے تھے ہر نماز کے بعد اللہم اجرنی من النار این نمبر آف ٹائمز. اینڈ ہم جب صبح شام کے دعاؤں میں دیکھتے تو 7 ٹائمز تو مقرر ہے، مغرب اور فجر کے ٹائم. اور بہت زیادہ کثرت سے ہی وڈ میک دعا ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. دنیا کی بھی بھلائی مانگے تھے اور آخرت کی بھی بھلائی مانگے تھے. سو اٹ مینس دیٹ وی گونا لیو ان دس ورلڈ. یہ دنیا میں رہ کے ہی ڈو گڈ کرنا ہے، اللہ کا حق بھی ادا کرنا ہے، بندوں کا حق بھی ادا کرنا ہے. وقینا، اور سیو اس، پروٹیکٹ اس فرام عذاب النار، جو فائر ہے، پنشمنٹ آف دا فائر ہے، اس سے پروٹیکشن. اینڈ دس از دا دعا، لائک ایوری بڈی میمورائز دس دعا. Not only that, and Prophet sallallahu alaihi wasallam would say, it was narrated by Abu Huraira, کہتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من حر جہنم. جو ہیٹ ہے، گرمی ہے، اس کو حر بولتے ہیں. تو بول رہے کہ مجھے پروٹیکٹ کرو جو گرمی جہنم کی ہے، اس سے بچو. تھوڑی بھی دیکھیے جب گرمی ہوتی تو کتنا ہم پریشان ہو جاتے. واٹ اباؤٹ دا جہنم؟ ون شوڈ آسک فار دا پروٹیکشن. اللہم انی اسألک الجنۃ جنہ و اعوذ بک من النار. یہ دعا بار بار آپ دیکھ رہے ہوں گے جب سے یہ
کتاب ہم نے اسٹارٹ کی کتنے بار یہ دعائیں آ گئے کہ اللہ تعالیٰ ہم سوال کرتے جنت کا اور دوزخ کے عذاب سے بچنے کا پروٹیکشن. وین وی آسک اللہ وی آر بیگنگ ٹورڈس اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ. ہم کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے, کسی کے ساتھ بیگ نہیں کرتے, لیکن اللہ کے سامنے بیگ کرتے, اللہ کے سامنے مانگتے. کیوں ہم اللہ کے سامنے اس طرح بیگ کر رہے ہیں؟ بیکاز وی آل آر عبد, ہم سب سلیو آف اللہ ہے اور ہم اپنے آپ کو کمپلیٹ سرنڈر کرنا ہے, کمپلیٹ سبمسو ٹورڈس اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ ہونا ہے. تو یہاں پر نیکسٹ پھر فالوئنگ جو چیپٹر کنٹینیو ہوتا, بے شک وہ بہت زیادہ کثرت سے دعا بھی کرتے. اینڈ جب معاذ جب جا رہے تو بتاتے کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کہ abundantly you would ask for the سوال of the Jannah and protect from the Jahannam. And the same will come for the Umar bin Khattab also. اور پھر بتایا جاتا کہ کس طرح اس دن جو جہنم کی جو جگہ ہے اور اس کے بارے میں کیا کیا آگے مینشن کیا گیا ہے. there are few more ayahs that has been mentioned. ذَلِكَ مِمَّا اوحیٰ الیکا. اب جب بھی اوحیٰ کی بات آتی, وحی کی بات آتی, الیکا, اور یہاں پر جب بھی کا کی ضمیر ہے, پروناؤن یوز کیا جا رہا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کی گئی ہے. یہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے اوپر وحی کی گئی ہے. ربک من الحکمہ, اور یہ کیا ہے؟ حکمہ ہے, وزڈم ہے. اور وزڈم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحان اللہ تعالیٰ دیے تھے. اور حکمت کیا ہے؟ رائٹ ٹائم پہ رائٹ چیز. ایسا نہیں کہ دین کا علم جان لیے, ہر جگہ چاہے نہیں چاہے لوگوں کو بول رہے. اور یہ ایک کیا ہے؟ اٹس لائک اے وے آف لائف ہے, طرز عمل. آپ کے بولنے سے زیادہ آپ کے عمل سے بہت زیادہ افیکٹ ہوتا. ہاؤ وی نو دیٹ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم واز, دیٹس ہاؤ ہی واز. ہی وڈ ناٹ سے, وہ آپ بولنے سے پہلے ہی لوگ آپ کا عمل دیکھتے تھے اور ان کے عمل کے وجہ سے ایمان لا لیتے تھے, ان سے اتنے کلوز تھے. تو ون شوڈ ایز فار دا حکمہ. بٹ ہیئر اللہ سیز اللہ ہیز گیون حکمہ ٹو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن آگے کیا بتایا جا رہا ہے؟ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهٌ آخر. اللہ کے ساتھ کسی اور کو اس کا ایکولنٹ مت بناؤ, اللہ کے ساتھ کوئی اور ڈیئٹی کو ایڈ مت کرو. اور فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ, بول رہے کہ اس کو نا لخیہ سے ہے, تھرو کر دیں گے اللہ تعالیٰ جہنم میں, پھینک ڈالیں گے اس کو. ملعوما مدحورا, تو بلیم وردی رہیں گا, بینش رہیں گا. مطلب یہاں پر کس طرح ڈیفرنٹ آیتوں میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ آیت میں آپ غور کریے کہ وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ آپ کو وحی کی گئی حکمت کے بارے میں بتایا گیا. پھر اس کے بعد اللہ کو ایک ماننا, تو کتنا امپورٹنٹ ہے اللہ کو ایک ماننا. اسی لیے ہم کتاب توحید کر رہے ہیں. بعض وقت انسان سارے عبادتیں کرتا, سب کچھ کرتا, لیکن اس کا قبلہ درست نہیں ہے, تو اس کا سارے عبادتیں کیا ہے بولی. جب آپ توحید پہ نہیں ہیں سارے چیزیں بیکار ہو جاتے. جب تک کہ آپ توحید پہ نہیں آتے اور جو شرک سے آپ اللہ سے معافی نہیں مانگتے اور اپنی چیزوں کو صحیح نہیں کرتے تب تک. اور پھر یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے اللہ کو ایک ماننے کے بعد کہ فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلْعُومًا مَدْحُورًا, اور جہنم کے آگ میں تھرو کرنے کی بات ہو رہی جو بلیمڈ اینڈ بینشڈ ہے. So here, we see the different ayahs. In every ayah, Allah is talking about Jahannam, how bad the place is, and the people who are going. بولتے ہیں نا wretched, بدبخت ہے وہ انسان جو اس کے اندر تھرو کیا جائے ہے. Because this is like, this نزع ظالمین کے لیے ہے. وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِهِ فَذَلِكَ نَجْزِهِ جَهَنَّمَ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ. جو بھی کہہ رہا ہے بے شک یہ اللہ کے سوائے اگر کوئی اور ڈیٹی ہے تو ان کے لیے ریکمپنس کیا ہے, ان کے لیے جزا کیا ہے؟ جہنم ہے. اور یہ کس کے لیے ہے؟ جو ان کو جزا نجزی کیا ہے؟ جزا سے ہے. واٹ از دا جزا؟ الظالمین. ظالمین کیوں کہا جا رہا؟ کیونکہ ان لوگ شرک کرتے.
شرک کیا ہے؟ ظلم عظیم. اللہ کو ایک ماننے کے جگہ they are adding deities and that's what we are doing in کتاب توحید. sometimes it happens کہ آپ دو کتابیں ڈفرینٹ کتابیں کر رہے ہیں لیکن سیم چیزیں اس میں آ جاتے. تو اب یہ کتاب میں جو توحید کی بات آ رہی اینڈ we are doing کتاب توحید. let's begin that because half of the time we do fleeing from fire and the other half we do کتاب توحید. جو لوگ کہتے ہیں نا جو اللہ چاہے اور آپ چاہے یا آپ کی کس کی بات ہو رہی ہے یہاں پر؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو اس میں یہاں پر وعید کی گئی ہے، تنبیہ کی گئی ہے ایسے نہ کہو، کیونکہ یہود جو ہے اس طرح سے اپنے جو ریبیز ہے، اپنے جو ڈیٹیز ہے، ان کے جو علماء ہیں نا ان کو بہت زیادہ ایگزیجریشن کر کے ان کو اہمیت دیتے تھے. ایون نصارہ، یہود نصارہ اور مسلمان میں کیا فرق ہے؟ اللہ کو ایک مانتے مسلمان، غیب پہ ایمان لاتے. وہ مسلمان ہی نہیں جو کہتا ہے کہ فلاں پیر کے پاس جانا، درگاہ میں جانا اور وہ پھر سارے ریچولز کرنا اینڈ دین دے سے دے بلیو ان وننس آف اللہ اور وہ سارے چیزیں حرکتیں کرنا جہالت والے. دیٹس ناٹ اٹ. لائک جو اگنورنس میں ہو گیا، جہالت میں ہو گیا. تو ایسی بات کہنا کہ جو اللہ چاہے اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہے، تو اس میں تنبیہ کی گئی ہے. جو مسلمانوں کو روک دیا جا رہا، کہا جا رہا ہے کہ ڈو ناٹ ڈو شرک، تم شرک مت کرو، کیونکہ شرک کیا ہے؟ بہت بری چیز ہے. اور جیسے کہ پہلے بھی ہم نے مینشن کیا کہ یہ ظلم عظیم ہے اور اس کی جب تک معافی نہیں مانگیں گے. تو جو سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے، ہم بھی بہت محبت کرتے، اور اس کا محبت کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اللہ کے برابر پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھہرا دینا. کیوں؟ اس میں غلط کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا حکم امپورٹنٹ ہے. اللہ تعالیٰ خود بتائے، ایون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائے کہ ایسے مت کہو جو اللہ چاہے اور جو میں چاہوں. کیا تم سمجھتے ہو کہ میں خدا کے برابر؟ ایسے نہیں کہنا ہے. تو اس کی تنبیہ کی گئی ہے. چیپٹر نمبر 44 پہ ہے واٹ اللہ سیز، واٹ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ہیز بین کمپلیٹلی اٹ ہیز بین سیڈ کہ ایسے نہیں کرو. تو جوز جو ہے ان لوگ اپنے شرک کرتے تھے، جو اللہ چاہے، جو فلاں جو ان کے ڈیٹیز ہے یا ان کے جو ریبیز ہے یا ان کے جو علماء ہیں، جیسے نصارہ بھی. تو ویسے ہی مسلمان بھی جب کہنے لگے تو ان کو روکا گیا کہ نہیں کہو اس طرح سے. اور پھر یہاں پہ ایک شخص آتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہتا کہ جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہے. تو بولے کہ یہ کس طرح تم مجھے اللہ کے ساتھ ایسوسیٹ کر رہے ہیں. سو کہو کہ صرف اور صرف اللہ چاہے. تو اللہ کیا ہے؟ ایک ہے. تو یہاں پر تنبیہ کی گئی ہے. نسائی کی روایت ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے. تو یہ سارے چیزیں ہم اپنے آپ کو غور کرنا ہے. سم ٹائمز وی ایکسیڈ دا لمٹس. اللہ کے بعد ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اتنا زیادہ ان کا مرتبہ ایلیویٹ کر دیتے. وی ہیو ٹو لک آور سیلفس. دا سیم تھنگ ہیپنس پیپل they don't spend so much time in اللہ کا جو گھر ہے وہ مکہ ہے. مکہ میں گئے، ٹائم سپینڈ کرے، عمرہ کرے، ریچولز کر رہے سب. لیکن بہت سارے لوگ مدینہ میں they would stay more اور اتنا زیادہ آپ کا مرتبہ بڑھا دیتے کہ ایک جو قبل رخ ہو کے دعا کرنا ہے rather than they are doing the رخ towards جو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قبر ہے اس کے طرف پورا فیس کر کے دعا کرتے. تو یہ سارے کیا ہے؟ شرک ہے. اور اتنا زیادہ ایگزیجریشن کرتے. آف کورس جب آپ مدینہ جاتے آپ کو ایسا فیل ہوتا کہ یہ ماں کی گود ہے، اور جب ہم مکہ جاتے جلال محسوس ہوتا اور بہت زیادہ بزی رہتا. دیر از پیس اینڈ ٹرانکولیٹی اوور دیر اینڈ وی فیل دیٹ whether we go to مکہ اور مدینہ, but there is a difference, right? لیکن ہم اس چیز میں بھی ہم یہ ایگزیجریشن کرنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ بڑھا دینا. محبت کرنا ہے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن اللہ سے زیادہ نہیں. پہلے اللہ کو ایک ماننا ہے، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور کوئی بھی چیز کہنا کہ اچھا جو اللہ چاہے اور اس کا رسول چاہے، پہلے اللہ کی بات ہے
whatever Allah wills, because Allah is the creator. اینڈ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کریشن ہیں. وہ ان کی ڈیتھ ہو گئی. ہی از ناٹ ان دس ورلڈ. اینڈ وی ہیو لرنڈ رائٹ فرام دا بگننگ آف دا قرآن ان دا اسٹارٹنگ. یو مائٹ ہیو لائک ہم کئی بار تفسیر کر چکے، اور اسپیشلی دور قرآن میں بھی دیکھتے کہ جب پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیتھ ہو گئی، بلکہ ایک رومر ہو گیا تھا، تو لوگ پلٹ گئے تھے. تو کیا بولے، کیا تم اپنے دین سے پلٹ جائیں گے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں نہیں رہیں گے؟ تو سیم تھنگ، he is no more in this world. It doesn't mean we're going to exaggerate and love him more than Allah subhanahu wa ta'ala. نہیں، پہلے اللہ ہے، اس کے بعد رسول ہے. But we say that, but we exaggerate it. How we do it? Like when Prophet صلی اللہ علیہ وسلم کی جب برتھ ڈے منانے کی بات ہوتی، یعنی تو پھر محرم آتا تو اتنا گریف سورو، بولتے کہ ہاں ان کے گرینڈ چلڈرن کے ساتھ ایسا ہوا، اینڈ وی ریلیٹ ٹو دیٹ، اٹ از سو مچ سورو اینڈ گریف بول کے وہاں پر بھی ایگزیجریشن کرتے. یہ سارے چیزیں منع ہیں. ہم اپنے نفس کو بیچ میں نہیں لا سکتے. جو بھی چیز اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ بتائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے رول ماڈل ہے. جیسا کہ آج کل کی دنیا میں کیا بولتے ہیں، ہی از مائی مینٹور، شی از، تو ہی از اوور مینٹور. اس کے بعد صحابہ اکرام ہے، تابعین، تبع تابعین، اس کے بعد رائچیس لوگ آتے. تو ان دس ورلڈ ناؤ، دا پریزنٹلی ورلڈ، پیپل کین بی رانگ، پیپل کین بی انکریکٹ، چاہے وہ بڑے بڑے علماء ہو. ہم اب جو علم حاصل کر رہے ہیں، لیکن سم ٹائمس اٹ ہیپنس کہ علم حاصل کرنا، اس کو عمل میں جب نہیں لاتے تو اٹس نو یوز. لیکن پروفٹ ایسے تھے کہ وہ علم کے ساتھ عمل کرتے تھے. صحابہ اکرام بھی اسی طرح تھے. ان کو جو آگے جو فالو کرے، سو دیٹس واٹ وی وانٹ ٹو فالو. وائی وی فوکس سو مچ آن فالوئنگ دا. ہم کیوں بار بار سیرت سیکھنا چاہتے؟ کتنے کتابیں ہیں سیرہ کے اوپر. We are talking about biography of Prophet sallallahu alaihi wasallam. Why we want to learn that? Because we want to exactly follow that. There's nothing wrong in following Prophet sallallahu alaihi wasallam, but there are certain things جو ہم ایسا نہیں بول سکتے، جو اللہ چاہے، جو رسول چاہے نہیں، جو اللہ چاہے. تو یہاں پر بتایا گیا ہے کہ کیا کیا کانسیکوینسز ہے. دس از لائک اے شرک، مائنر شرک ہے یہ. اور پھر اس کے بعد یہ سارے چیزیں کیوں کرتے؟ کیونکہ ہم اپنے نفس پہ چلتے. اور پھر پہلے کے جو ڈریمز ہوتے تھے وہ سچے ڈریم ہوتے تھے. بہت سارے ہم دیکھتے ہیں حدیث کے جو نریشنس ہے، اٹ کیم ان دا ڈریم، اینڈ دس از ون آف دا ڈریم وی ویر ٹاکنگ اباؤٹ، دا پارٹ آف دا حدیث، ناٹ دا ہول حدیث، دا پارٹ آف اٹ. دا پرسن سا ان دا ڈریم، لائک ون شوڈ ناٹ ڈو دس، کہ جو اللہ چاہے اور جو رسول چاہے، دیٹ ہیز بین فوربڈن. دیٹس دا پارٹ آف دا حدیث. اٹ از اے لانگر حدیث. تو اس میں کیا ہے، یہ ایک خواب کے ذریعے بتایا گیا تھا. اور پہلے کے خواب سچے، ایون لائک رائٹ ناؤ آلسو بھی سچے خواب ہو سکتے. بٹ ہیئر وی آر ٹاکنگ اباؤٹ حدیث، وی آر ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دا نارمل کوئی بات کی بات نہیں ہو رہی، کوئی کتاب کی بات نہیں ہو رہی، اللہ کی بات ہو رہی ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ کا جو زندگی تھی، پھر نیکسٹ چیپٹر میں بتایا گیا ہے جو وقت کو قرض کرتے. یہ وقت کو قرض نہیں کرنا ہے. اب جیسا دن بڑے ہو رہے، لمبے ہو رہے، اس میں بھی ہم نمازوں کے لیے بہت زیادہ ٹائم مل جا رہا ہے. اسپیشلی عصر کے بعد جو ٹائم ملتا مغرب تک، ایون ظہر کے بعد کافی لمبا ٹائم ملتا عصر تک. تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کے بہت بڑی حکمت ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر حال میں چاہتے کہ ہم عبد بن کے رہے، بندے بن کے رہے. تو کبھی بھی انسان وقت کو قرض نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ آتا وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُحْلِكُنَا إِلَّا دَهْرٌ. سورہ نمبر 45 آیت نمبر 24 میں ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ جو دنیا ہے، جب ہم مر جائیں گے اور زندہ کیے جائیں گے، کچھ بھی ڈسٹروائے نہیں کر سکتے. الدہر، دہر کیا ہے؟ ٹائم کی بات ہو رہی. تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ علم، بول رہے ان کو تو کوئی علم نہیں ہے، ان کو نالج نہیں ہے. ان ہم الا یظنون، یظنون کیا ہے؟ زن ہے، اس کو گمان کو کہتے. تو یہ کچھ بھی نہیں ہے، ان لوگ گمان کر رہے. وین پرسن ڈونٹ ہیو نالج، تو انہوں کیا کرتے؟ گمان کرتے، اسپیکولیٹ کرتے چیزیں.
ہو سکتا ہے دنیاوی چیزوں کے لیے آپ کوئی گمان سے چیز کر لے، اسپیکولیٹ کر لے چیزیں، اوکے دس از دا ٹائم دس تھنگ گونا ہیپن، اٹس اوکے ان دا دنیا داری چیزیں، بٹ ناٹ ان دا آخرہ، ناٹ ان دا قرآن اینڈ سنہ. اس میں ہم اس طرح سے نہیں کر سکتے، وہ فوربیڈن ہے، کمپلیٹلی منع کیا گیا ہے. تو یہاں پر بتایا جا رہا کہ جو وقت ہے جو اس کو کرس مت کرو. اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ بولتے جو سن آف ایڈم ہے کہ وہ کرس کرتا دہر کو، ٹائم کو، اور دہر کیا ہے، دہر دا ٹائم از ان مائی ہینڈس. تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں تو دہر جو ٹائم ہے میرے ہاتھوں میں ہے، اور میں جو ریولیوشن کرتا ہوں، یعنی کہ دن اور رات کس طرح بدلتے اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ. تو یہاں پر الدہر و انا دہر اقلب، قلب یہاں پر نہیں، دل کے لیے نہیں آ رہا، جو الٹ پلٹ کرنا. کیا الٹ پلٹ کرنا ہے؟ لیل و نہار، رات کی تبدیلی ہوتی پھر دن کی تبدیلی ہوتی. اللہ تعالیٰ کیسے چینجز کر رہے ہیں. تو یعنی کہ یہاں پر بتایا جا رہا کہ ڈونٹ کرس دا دہر، ڈونٹ کرس دا ٹائم. تو سیم چیز پھر نہ ہم گرمی کو کرس کریں گے نہ سردی کو کرس کریں گے، اللہ کے بنائے ہوئے سیزنس ہے. اور آپ غور کرے ہوں گے کبھی روزے لمبے رہتے کبھی چھوٹے رہتے، نمازوں کا ٹائم جلدی جلدی رہتا، ایک وضو سے ہم 2-3 نمازیں پڑھ لیتے. سم ٹائمز کیا ہے لمبا وقت رہ رہا. تو ہر وقت میں کیا ہے تہجد کا مزہ آ رہا، ہر نماز کا، کیونکہ یہ دنیا ایک مومن کے لیے جیل خانہ ہے. اس کو یہ نہیں ہے کہ میں یہ کر لوں تو وہ کر لوں. انسان کو خوشی ہونا چاہیے، اپنے عبادتوں پہ لگے ہونا چاہیے اور کاریہ خیر میں لگے ہونا چاہیے. اور ایوری پرسن دے ہیو دیئر اون گول until unless کہ وہ اون گول کیا ہے، آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ ٹورڈز دیئر فیملی، ان کے ذمہ داریاں اینڈ آل. بٹ توحید پہ ایمان لانا اور عمل کرنا، لیکن سب کے لیے چیلنجز ہے. ایوری پرسن از فیسنگ ڈفرینٹ چیلنج. اب جب یہاں پر دہر کی بات ہو رہی، ٹائم کی بات ہو رہی، اس کو کرس نہیں کرنے کی بات ہو رہی، اس کو ابیوز نہیں کرنے کی بات ہو رہی، اور اس کے اوپر بول رہے کہ اس کے پر غور و فکر کرو. اور اللہ تعالیٰ یہ کیوں تبدیلی کرے رات اور دن کی، یہ ایک معنی میں ہمارے لیے بلیسنگ ہے. بڑے دن جب لمبے دن ہوتے اس میں کتنا عبادتوں کا آپ مزہ لیتے. کیا ہم بغیر عبادت کے ہیپی رہ سکتے؟ نیور. کھانے کے بغیر رہ سکتے ہیں اور سونے کے بغیر رہ سکتے. کیا ایک نماز قرآن کے بغیر، جب پیریڈ میں نماز نہیں پڑھتے یو وڈ فیل دا ڈفرینس. کتنا زیادہ غصہ آتا، کتنی زیادہ چڑچڑاہٹ رہتی، کتنا الگ ہی ایٹیٹیوڈ رہتا، اتنا زیادہ موڈ سوئنگز ہوتے. ویر ایز جب آپ پیور رہتے، کلین رہتے، نماز پڑھتے، ون نماز آفٹر اندر نماز پڑھتے، تو آپ کے اندر کتنا ٹھہراؤ اور پیس اینڈ ٹرانکولیٹی رہتی. ویر ایز جب آپ دیکھو 8 دن یا 10 دن بعض وقت نماز نہیں پڑھ رہے بیکاز آف دا پیریڈ، تو وہ ایک عجب سی کیفیت رہتی. سیم تھنگ آپ ٹریول کر رہے ہیں اور آپ ان دا اسٹیٹ آف پیورٹی نہیں ہے تو آپ کو کتنا فیل بیڈ ہوتا. یو گو ٹو دا واش روم اینڈ یو وانٹ ٹو کلین یور سیلف. اینڈ ایک مومن یا مومنہ ہمیشہ اپنے آپ کو کلین رکھتے، پیور رکھتے، سو دیٹ دے وڈ ڈو دا نماز آلویز. نماز آپ کے لیے ایگزمپٹڈ نہیں ہے انٹل انلیس آپ انسین ہو گئے، پاگل ہو گئے، آپ کو بالکل سمجھ میں نہیں آ رہا یا آپ کے اندر وہ شعور نہیں ہے. ادروائز نو بڈی از ایگزمپٹڈ ایون آن دا ٹریول. سو آئی کیپ اٹ ٹل ہیئر بیکاز میرا ٹائم یہاں پر ختم ہوا. سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر.